بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائے پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو روزانہ نہار منہ لال سیبوں کا رس پی لیا کریں۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو دیں، صبح پی لیا کریں۔ بال گرنا بند ہو جائیں گے اور اس سے جسمانی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ بوڑھے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ناریل کو کچے دودھ میں شامل کر کے پینے سے جسم میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کر لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لیا کرو، کبھی چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ 50 گرام سفید تل اور ان میں ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہو جائے گی۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دے کر اس کو ٹھنڈا کر کے چھان لیں۔ اس میں اب ذرا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں جیسے کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10 یا 12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ناک کی ہڈی بڑھنا رک جائے گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگیں تو گھر میں ایک فرد 101 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں، یا اللہ یا عظیم یا ودود، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ دیسی مکھن دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہے تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، دمہ کی بیماری نہیں آئے گی۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ شوگر کے مریض اپنی ٹانگیں خصوصاً
پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھویا کریں۔ یہ شوگر والے مریض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانے سے جو وٹامنس بنتے ہیں موبائل دیکھنے سے ان میں کمی آتی ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے اور جگر کے مریض لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اس سے سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ بھنے چنوں میں گڑ ملا کر کھایا کرو۔ 90 سال تک پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور جن لوگوں کو شوگر کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل کسی شیشی میں ڈال دیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ اگر حاملہ عورت ناریل نہار منہ مصری میں ملا کر کھائے تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جائے گا۔ دہی میں اسپاغول ملا کر 1 چمچ دن میں صرف کھا لیجئے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور اس سے رنگ بھی گورا ہوگا، جلد بھی صاف ہوگی اور اس سے ہڈیوں کا بھربھرا پن بھی ختم ہو جائے گا، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن مسل لو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ گوشت کھا کر اوپر سے
دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج کھا لیا کرو۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبایا کرو۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں۔ اگر آپ خارش سے زیادہ تنگ ہیں تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کیا کریں۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں آتی ہیں۔ لیموں کے بیج ثابت نکلیں تو اپینڈکس کا درد دور ہو جائے گا۔ 10 گلاس پانی کی پیا کرو۔ جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ شکر قندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ کھانے کے بعد پانی پیو گے تو آپ کا پیٹ پھول جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب نہیں آئے گا۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہن کمزور ہو جائے گا۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بھنڈی کھانے کے فوائد: پیشاب کھل کر آتا ہے یا بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو سوتے وقت اپنے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، جسے تم پر یقین نہیں وہ تمہاری بات کو مانے گا نہیں۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے، نہ ہی کبھی پیٹ کی چربی بڑھے گی۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑ کر پونچھ لینے سے تیل کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ گھر میں جو بھی چیزیں لکڑی کی بنی ہوں اس کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ کیلے کھانا بے حد مفید ہے۔ لیموں کے رس میں ادرک کا رس ملا کر ناک میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے
بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مردانہ کمزوری کا سستا علاج۔ ہر کھانے کے بعد پرانا گڑ 1 ڈلی چنے کے دانے کے برابر چوس لیا کرو۔ مردانہ کمزوری میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور سرسوں کا تیل لے کر اپنی ناف میں لگائیں، اس سے بھی بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی چکھ لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے، نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ دار چینی 2 انچ کسی بھی پنسار کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ پئیں اور لکڑی کو پھینک دیں۔ 5 دن میں انشاءاللہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا، دماغ کو سکون ملے گا۔ اگر کسی کپڑے پر تیل کے داغ لگ جائیں تو اس کپڑے پر ٹالکم پاؤڈر لگا دیں۔ داغ کو اچھی طرح رگڑو، تیل ٹالکم پاؤڈر کے اندر جذب ہو جائے گا اور داغ اتر جائے گا۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکر قندی کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جسم کی طاقت کم نہیں ہوتی اور جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گے، تو برائے مہربانی سگریٹ نوشی کو ترک کریں۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جائے گی۔ 1 کھانے کا چمچ ادرک کا رس دودھ میں یا پھر زیتون کے تیل میں ڈال کر پینے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ گاجر کا عرق رات کو چہرے پر لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، جسم کی طاقت بڑھ جائے گی۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ اگر انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کریں۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ دوپہر کو کھانے میں کچا پیاز ضرور کھایا کریں، دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔